ایڈگر ایلن پو، جی ایڈگر ایلن پو، یہ امریکہ کے شروع کے جو رائٹرز تھے یہ ان میں سے تھے۔ یہ کو 1849 یعنی 1849 میں یہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے کوئی لمبی زندگی نہیں پائی اور نہ ہی کوئی اتنی خوشگوار اور اچھی زندگی پائی۔ یہ کوئی 40 سال کی عمر میں یہ پہنچ کے تو انتقال کر گئے۔ یہ اپنی فیملی کے سربراہ تھے جب ان کی عمر 2.5 سال تھی، یعنی یہ بھی 2.5 یا 2.25 3 سال کی عمر کے تھے تو ان کی والدہ زچگی کے دوران انتقال کر گئی۔ تو یعنی ایک چھوٹا بہن یا بھائی وہ انہوں نے گود لے لیا، اور والد جو تھے وہ اس بچے کی پیدائش سے کوئی 6-5 مہینے پہلے گھر سے دوڑ گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا اور رہنے کو بھی کوئی جگہ نہ تھی اور کچھ نہ تھا۔ تو ایڈگر ایلن جو تھے یہ اپنی فیملی کے سربراہ ہو گئے، یعنی ایک چھوٹا بہن یا بھائی ہے جو کہ ابھی نومولود ہے، اور یہ خود بڑے ہیں اور یہ سربراہ ہیں۔ ان کو ایک پو نامی شخص نے پال لیا تو ان کا نام ایڈگر ایلن پو ہو گیا، اور ان کے بارے میں پو جو ہے وہ کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا۔ بار کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پھر یہ یونیورسٹی ایجوکیشن تک پہنچے، اس کے بعد یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے میگزین دی میسنجر کے ایڈیٹر بھی رہے، اور لکھاری اور تنقید نگار بہت کمال کے تھے کہ لوگ ان کے پاس اپنا کوئی بھی یعنی ادب سے یعنی ادبی کام ان کے پاس جب بھیجتا تو وہ بہت نوک پلت درست کر کے بھیجتا، کیونکہ ایڈگر ایلن پو اس کو اڑا کے رکھ دیتے۔ جب ایڈگر ایلن پو کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہ شراب تو اکثر پیتے تھے، اور ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ یہ فٹ پاتھ پر یعنی سڑک پر یہ انتقال کر گئے، اور پھر ان کے انتقال کے کئی 100 سال بعد ان کی جو کہانیاں انہوں نے لکھیں، کیونکہ یہ ایک لکھاری بھی تھے، میسنجر میگزین کے ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہانیاں لکھتے تھے۔ ان کی کہانیاں بہت انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ڈفرینٹ ہیں۔ تو وہ کہانیاں پچھلی صدی میں اور اس صدی کے ان 22 سالوں میں ملین آف ڈالرز کا کاروبار کرتی ہیں، اور اس کے اوپر موویز اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دنیا لوگوں کے ٹیلنٹ کو، اس کے کریٹو ورک کو ریکگنائز کر لیتی ہے، اس کو پہچان لیتی ہے، اس کو سلام کرتی ہے، لیکن چاہے اس پہ کئی صدیاں ہی گزر گئی۔ تو اب ایڈگر ایلن پو کو اس ملٹی ملین ڈالر بزنس کا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن لوگ تو اس کو جانتے ہیں۔ تو اس کی دردناک کہانی بھی اتنی ہی دردناک ہے جتنی کہ ہمارے پاکستان کی ہے۔ اب پاکستان کو دنیا کب ریکگنائز کرے گی اور کیسے ہوگا، یہ سوچنے کا عمل ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب پاکستان بنا تو اس کو بنانے والے یعنی اس کو زچگی کے دوران اس کو بنانے والے فوت ہو گئے۔ پیچھے جو دوسرے تھے انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے انہوں نے اس حد تک ہر چیز کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس ملک کی سلامتی دو پر لگی ہے، اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ ایک طرح جیسے ایڈگر ایلن پو فٹ پاتھ پر آ گیا تھا، یہ ملک اس وقت فٹ پاتھ پر۔ لوگ کہتے ہیں بس ایک ادارہ رہ گیا، اس کے بارے میں زیادہ کوئی تنقید نہ کرے کیونکہ یہ ملک کو جوڑے ہوئے ہیں، یعنی ہماری افواج پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی افواج پاکستان سے بہت توقعات بھی وابستہ ہیں، ہماری ان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی بھی ہے، کیونکہ ہمارے گھر سے اور ہمارے فیملی سے اور ہمارے ارد گرد سے اور روس پڑوس سے بہت سارے لوگ اس ادارے میں سرو کر چکے ہیں اور بہت سارے کر رہے ہیں۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ اس ادارے نے بہت ترقی کی ہے، اس نے بہت کچھ چیزوں کو بہتر سمجھا،
تو کہنا صرف یہ تھا کہ اس کے 2 سربراہ تو ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنا ہی آئین اور اپنا ہی قانون دینے کی کوشش کی. تو کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ڈیولپمنٹ تو جب آپ سویلائز دنیا میں نکلتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی تانا نہ دے سکے تو پھر آپ کی ڈیولپمنٹ ہے. اگر سارے ہی آپ کو کہیں کہ تمہارا دادا ویسا تھا اور تمہارا نانا ویسا تھا اور تمہارا تایا جو ہے اس نے فلاں ڈاکہ مارا اور تمہارے جو ہے وہ مامے نے فلاں جگہ جو ہے وہ ڈکیتی کی اور فلاں جو ہے وہ فلاں جگہ سے پیسے لے کے یا لوگوں کو لوٹ کے چلا گیا، تو پھر اس پر فخر تو نہیں کیا جا سکتا. تو پھر 2 اور سربراہ ایسے ہیں جنہوں نے ملک کا آئین ہی توڑ دیا، اور صرف 2 نے نہیں توڑا بلکہ ان کے ساتھ ان کے عہدوں پر ان جیسے یونیفارم پہنے ہوئے ان سے نیچے عہدوں پر وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو کے انہوں نے ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور کوئی 1-2 منٹ یا 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں تک کیا. جنرل ضیاء کی مثال لیجئے کہ اس وقت 73 کا کانسٹیٹیوشن تو آ چکا تھا، تو اس نے 11 سال تک اس ملک کے آئین کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کہ ایڈگر ایلن پو کے ساتھ اس دنیا نے کیا. اب ضیاء جب 11 حادثے میں چلا گیا تو وہ اس ادارے کو تحفہ دے گیا کہ آپ نے پراپرٹی کے بزنس کو کیسے آگے بڑھانا. ملک کی ڈیولپمنٹ سے کوئی کام نہیں اور اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے آئین توڑا ہے، اور ہم اس ملک کے آئین توڑنے والوں میں سے ہیں جس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ فخر سے کہا کہ ہم نے دیکھا 11 سال کیسی حکومت کی. کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اسلم بیگ ہی تھے نا جو پھر چیف بنے، اور وہی حمید گل صاحب جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ قندھار کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا تھا، پھر اسی میں وہ فیل ہو گئے. تو یعنی یہ شعر وہ ہیں جو کہ خود اپنے کاغذ پہ لکھ کے کہتے ہیں ہم شعر ہیں، پھر ان سے کام کچھ نہیں ہوتا. تو وہ حمید گل صاحب نے کہا کہ میں یہ پلان جو ہے نا وہ افغانستان میں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک خاص پلان ہے جو انہوں نے محترمہ بے نظیر کو پیش کیا، تو پھر اس میں خود ہی وہ شکست کھا گئے. تو محترمہ نے ان کو DGISI کی پوسٹ سے فرق کر دیا. پھر دوسرے انہوں نے کہا پاکستان نہیں، فرسٹ پاکستان. تو ہمیں وہ بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ فرسٹ اقتدار ہے، پاکستان تو نہیں تھا. پاکستان کا تو مطلب ہے کہ اس کا آئین ہے اور آئین کا دفاع کیا جائے، حفاظت کی جائے. تو انہوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا. اب باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں اور جناب کیا کریں، ایک لعنت ملامت ہی ہمارے لیے وہ لگتی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت بینکرپٹ ہے، اس کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس کو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں. تو اس کی کہانی وہ بیٹھے بیٹھے ایڈگر ایلن پو کی ایک کہانی میں ایک اقتباس سے یا ایک ذکر جو اس نے کیا وہ اپنی ایک کہانی میں لکھتا ہے کہ یعنی اس سے ایڈگر ایلن پو کو ایک ان نون ہینڈ نے تباہ کر دیا. یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت تھی جس نے اس کو تباہ کیا. وہ اس طاقت کو محسوس تو کر سکتا تھا لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایک مسٹیریس طریقے سے وہ تباہی اس کی ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی رہی. تو بس اس خیال سے یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس کی بھی مسٹیریس ہینڈ ہے جو اس کو مسلسل روندے جا رہا ہے، اور اس کے بہتر ہونے کے آثار ابھی تک تو نہیں لگتے. کیونکہ جو اس کو سویلینز دیے گئے ماسوائے 1-2 کو چھوڑ کے بقایا سارے جو تھے وہ انہی کے دیے ہوئے تھے جو کہ آئین اور قانون توڑنے والے تھے یا اپنا آئین اور قانون دینے والے تھے. تو جب اس طرح کے سویلین اب عمران خان کی مثال لے لیں، نواز شریف کی مثال لے لیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کا کیا غرض کہ پاکستان 50 سال کے بعد کہاں کھڑا ہوگا، 10 سال کے بعد کہاں ہوگا؟ یہ تو جناب اپنے گوگی اور روٹی کے چکر میں رہتے ہیں، یا اپنے محلات کے اور اپنے جو ہے یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ دولت کمائی. تو پاکستان
کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ یہ جو 24-25 کروڑ اس وقت آ گئے ہیں، تھوڑا سا 10-15 سال انتظار کیجیے، یہ 50 کروڑ ہوں گے، اور ملک میں آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو آبادیاں جو ہیں وہ بے ہنگم ہیں، ان میں کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ آبادیوں کے ساتھ ساتھ جو آبادی بڑھنے کا تناسب ہے وہ بھی بے ہنگم ہے۔ تو مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، ملک جو ہے اس کے پاس دولت پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہاں کے جو نوجوان ہیں جو اس کا بہت بڑا اثاثہ ہیں، ان کے پاس کوئی سکل نہیں، ان کو کوئی ٹرین نہیں کر رہا، تو کیا بنے گا؟ بس یہ ایک مسٹیریس ہینڈ ہے جو کہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے، اور پاکستان اس کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن اس کو چھو نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، یا پھر کیا ہے؟ اب یہ ماجرا آپ خود ہی سوچئے سمجھیے۔ میں ہوں خالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔